أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. جب انہیں باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا نہیں دیا گیا. اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ سے جو ہم نے اس سے قبل والی آیتوں کی تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں کے اس نزول کو کافرین و مشرکین و منافقین کے طرف سے جو اعتراضات، وہ احتمالات ان کے ذہنوں میں رچ بس گئے تھے، ان احتمال، ان شکوک، ان شبہات کو دور کرنے کے لیے ان کے ذہنوں کو پاک و صاف کر کے ان کو کتاب کو ماننے کے لیے مجبوراً ان کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ تنبیہتاً ان آیتوں کا نزول فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بڑے سے بڑے علماء و بلغاء و فقہاء، عیسائیوں کے علماء اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، اور منافقین و مشرکین، جب مشرکین ان کے بڑے بڑے دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم ان آیتوں کو، یہ کلام اللہ کو جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اگر تم اس کو تمہارا ذہن ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو آیتیں ہم نے جس بندے پر اتاری ہیں، اور اس بندے کی بات کو، اللہ کے نبی کی بات کو، اس آیتوں کو اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم کو چیلنج ہے. اور اگر تم اس میں شک سمجھتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں اگر تم کو فریب یا شک نظر آتا ہو جو آیاتیں ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم میں دمخم ہیں تو ایسی کوئی صورت بنا کر کے ہمارے نبی کے پاس، ہمارے عبد کے پاس پیش کرو اگر تم سچے ہو. پھر اگر اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اس لیے پھر خود ہی اللہ رب العزت اس بات کی طرف ان کو مطلوع کرتا ہے کہ دیکھو
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم تو یہ تو کر نہیں پاؤ گے، ہم جانتے ہیں، لیکن اگر پھر فرماتا ہے اللہ رب العزت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کیا تم سمجھتے ہو یہ تم کر پائے گو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فَعَلَ يَفْعَلُ، یہ گردان ہے، فعلا فعل یعنی کام کو کہتے ہیں، کر گزرنا، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کر پاؤ گے؟ وَلَن تَفْعَلْ، چلو بھائی تم نہیں کر سکتے، اللہ ہی فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو چیلنج دیا اس کو پورا تم کر سکو گے؟ بالکل ہرگز بھی نہیں، کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو ایسا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَلَن تَفْعَلْ، کیا تم سمجھتے ہو یہ کرو گے؟ تم ہرگز نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلْ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اور دیکھو اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے، ہم کو معلوم ہے، اور دیکھ لو کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہم نے تمہارے لیے دردناک عذاب مقرر کیا، جو جہنم کا عذاب ہے، اور جس جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ جہنم کا بھڑکانا ایسا ویسا بھڑکانا ہے نہیں ہے، جیسا کہ آگ کو در اصل بھڑکایا جاتا، وہ کیسے؟ لکڑیوں سے، چورے سے، یا اور دیگر چیزوں سے، دیگر اشیاء سے۔ تو یہ جو آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے، کیسے بھڑکایا جا رہا ہے؟ یہ آگ جو بھڑکائی جا رہی ہے، یہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے وقودها الناس والحجارہ، کیسے بھڑکائی جا رہی ہے؟ ناس، انسانوں سے، وقودها الناس والحجارہ، حجارہ یعنی پتھروں سے اور آدمیوں سے، انسانوں سے اس کا ایندھن بنایا گیا۔ جنرلی آگ کا جو ایندھن ہوتا ہے جیسا کوئلہ ہے وغیرہ ہے یا پھر لکڑیاں ہیں، لیکن یہ جو جہنم کا آگ کا جو ایندھن ہے وہ کون ہے؟ آدم ہے، انسان ہے اور پتھر ہے، اور وہ انسان جو انسان جہنم میں ڈالے جائے گے، ایندھن بنایا جائے گا، وہ ایندھن کافرین اور مشرکین اور منافق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہا ہے، اگر تم تو یہ کر نہیں پاؤ گے، جب کر نہیں پاؤ گے تو اللہ کے سخت عذاب کے اندر تم ملوث ہو جاؤ گے اور جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے، اور وہ جہنم دہکائی جائے گی، اور وہ بھی دہکانا وہ تمہارے ہی سے شروعات ہوگا، تمہارے ہی سے اور پتھروں سے دہکائی جائے گی، اور یہ کافرین کے لیے مقرر کردہ ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر ان کو تنبیہ دے کر فرما رہا ہے۔ جب کفار اور منافقین کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہو سکے گا یہ تم سے، تم سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت خدائے قادر کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے کہ دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے، لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اعلان کر چکا، چیلنج کر چکا ہے کہ دیکھو اگر تم میں دم خم ہے تو ایسی کوئی آیت لا کر کے بتا دو، لیکن یہ ان سے ہو نہیں پائے گا، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہ انسانوں کو اس بات سے ڈرایا ہے
کہ دیکھو اگر ہمارے احکامات کو نہ مانو گے تو اس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اب جب تمام چیزوں کا جزا بدلہ بتایا دیا گیا تو اللہ رب العزت جب کافرین مشرکین منافقین چھٹ گئے تو اب ان کو چھٹنے کے بعد ذکر کس کا آیا؟ جو متقی، پرہیزگار، صالحین، صادقین، نیک، مومن، ایمان والے بچ گئے تو ان کا تذکرہ اللہ رب العزت اب فرماتا ہے وہ بشر الذین، اب ان جو لوگ بچے ان تمام چیزوں سے، جنہوں نے دوچار ہو کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور ثابت قدمی رہے، اپنی زندگی ایمان و امان کے ساتھ بسر کی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت ان کو یہ بشارت دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے، وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ یہاں پر ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم نے ان کے لیے جنت بنائی اور اس میں نہریں بنائیں، دودھ اور شہد کی نہریں بنائیں۔ کلما رزقوا، پھر اس کے اندر کیا کیا؟ رزق بنایا، منہا، رزق میں جو ہے ثمرات، پھل وغیرہ بنائیں۔ قالوا ھذا الذی رزقنا، جو کہ تمہارے لیے تمام یہ جو رزق بنائے گئے ہیں، من قبل، یہ تو جو ہے جو بھی رزق ہے یہ اس سے قبل بھی تم کو عطا کیا گیا تھا، یعنی دنیا کے اندر۔ تو جب جنت کے اندر یہ ہوگا کہ جب جنتی میوے جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے، پھل فروٹ دیے جائیں گے یا کھان پکوان، یہ جو بھی ان کو رزق دیا جائے گا، تو وہ یہ دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ تو ہم کو دنیا میں بھی میسر ہوتا تھا، اس میں نیاپن تو کچھ لگ رہا نہیں، سیب بھی وہی، انار بھی وہی، انگور بھی وہی، پھل فروٹ بھی وہی، ہاں، اور مچھلی بھی وہی، شیخ کباب وہی، یعنی جو چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر نظر آئیں گے۔ تو یہ دیکھ کر جنتی کہیں گے تو یہ تو مثل من قبل، فرماتے ہیں من قبل وہ تو بھی متشابہہ، یہ تو ہم کو پہلے بھی ملتی تھی دنیا میں، اور یہ متشابہ ہے، بالمشابہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کھاتے پیتے تھے، جنت میں دیکھ کر کے بولیں گے۔ اور یہ جب بولیں گے دیکھ کر کے تو بول لیں گے، لیکن جب ذائقے کے لیے ان کے زبان پر یہ پھل فروٹ جب لگیں گے یا جو رزق لگے گا تو جیسے ہی ان کو اس کا مزہ آنے لگے گا تو ان کو ایسا مزہ نہ دنیا میں پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کبھی بھی ایسا مزہ، ایسا ذائقہ ان کو نہ انہوں نے دیکھا تھا، نہ سوچا تھا، نہ ذائقہ لیا تھا، نہ چکھا تھا، ایسا ذائقہ ان کو اس سے آنے لگا، اس رزق سے آنے لگے گا، ان پھلوں سے آنے لگے گا، وہ مزہ وہ کبھی انہوں نے دنیا میں نہ دیکھا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے اگر مزہ لیتے لیتے ایک قسم کا مزہ، مثال کے طور پہ انگور کا مزہ ہم نے اب لے لیا، انگور کا مزہ لینے کے بعد ہم جب انگور کھاتے ہیں تو پورا خوشہ جب تک انگور کا ختم نہیں ہوتا مزہ ایک ہی رہتا نا۔ ہم اگر آپ کوئی رزق لے رہے ہیں، اناج کھا رہے ہیں، تو وہ رزق یا وہ اناج جب ہم لے رہے ہیں تو وہ ایک بار مزہ لینے کے بعد وہ مزہ جب تک کہ وہ رزق پوری طریقے سے ختم نہیں ہو جاتا اس کا مزہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، مزہ چینج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے لیکن جنت کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، جیسا ہم پھل کھاتے کھاتے ہم اس مزے سے تھوڑا سا بیزار یا مزہ ایک جیسا محسوس ہونے لگے گا تو فوراً سے مزہ تبدیل ہو جائے گا، اور جیسا ہم مزہ چاہ رہے ہیں پھر مزہ اس طریقے سے آنے لگے گا۔ رزق کی بھی حالت یہی ہوگی، میوے کے بھی، پھل فروٹ کی بھی حالت یہی ہوگی کہ جیسا جیسا ہم چاہتے رہیں گے ویسا ویسا مزہ تبدیل ہوتے رہے گا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں متشابہن تو ویسا ہی ہوگا، لیکن ذائقے میں تبدیلیاں
آتی رہے گی، جیسا ان کا نفس، جیسی ان کی خواہش بڑھتی جائے گی، ویسا ویسا ان کی تبدیلیاں اس کے اندر آتی رہے گی۔ اور یہی نہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے رزق ہی، پھل پھول ہی اور یہ میوے ہی رکھے ہیں، بلکہ مکانات بھی رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے پاک و صاف و شفاف ازواج بھی رکھے ہیں، زوجہ بھی رکھے ہیں۔ اور وہ ایسا ہوگا کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت جنت میں جو ان کو عطا فرمائے گا، وہ وقتاً فقتاً نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کو وہاں پر تکلیف دینے والی بیماریاں آئیں گی، نہ کوئی ایسی بات پیش آئے گی، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا جو ہے ان کا اطمینان یا سکون دور ہوگا، بلکہ وہ وہاں پر موت کے جس خدشے سے، جس ڈر سے ان کے مزوں میں تبدیلی آتی تھی، وہ خدشہ بھی نہیں رہے گا، گویا کہ ان کو موت بھی وہاں پر نہیں آئے گی، بلکہ وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے چند طریقے سے تعلق ہے۔ اول یہ کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا، اب جنت اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابلے سے خوب پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر حکم کو 3 طرح قبول کرایا جاتا ہے، دلیلوں سے ڈرا کر، لالچ دے کر۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈرایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی، کیونکہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو دلائل سے بات مان لیتے ہیں، اور بعض خوف سے، بعض لالچ سے، یا یوں کہو کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے، اور دل ڈر سے اور نفس لالچ سے۔ انہی 3 چیزوں کا یہاں ذکر ہوا۔ خیال رہے کہ یہ تینوں ذریعے عاقلوں کے لیے ہیں۔ عشق ان کے ان تمام اسباب و ذریعے سے بے نیاز ہے۔ اپنا بدصورت بچہ، اپنا معمولی دیسی جھونپڑا پیارا ہے، دلیل سے نہیں بلکہ عشق سے۔ عقل کہتی ہے کہ تیسرے یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ 3 چیزیں معلوم کرے، ایک اپنی ابتدا کہ میں کہاں سے آیا، دوسرا اپنی آغاز کہ یہ میں کہاں کھاتا پیتا ہوں، تیسرے یہ کہ اپنی انتہا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اس سے پہلے 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا کہ الذی خلقکم میں انسان کی ابتدا، اور الذی جعل لکم میں اس کا آغاز کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ انتہا وہ کفار کی کچھ اور تھی کہ مسلمانوں کو، اور لہٰذا پہلے کفار کی انتہا بیان فرما کر اب مسلمانوں کی انتہا کا ذکر ہو رہا ہے۔ وبشر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوشخبری، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشرہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری کھال، چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے وغیرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ یہاں تو صرف حضور سے خطاب ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپ خوشخبری دیجیے۔ خیال رہے کہ ایک بشارت ہے آئندہ نبیوں کی آمد کی، اس کے ساتھ تصدیق ہوتی ہے۔ گزشتہ نبیوں کی طرح حضور اس بشارت سے پاک ہیں،
کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے حضور کو صرف مصدق فرمایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام صرف بشیر ہیں، کسی نبی کی مصدق نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہ ہوا تھا۔ دوسرے بشارت ہے اللہ کی رحمتوں کی، جس کے ساتھ نظارت ہے۔ اس معنی سے حضور بشیر ہیں، آپ کا لقب بشیر و نذیر ہے۔ یہاں دوسری بشارت مراد ہے، یا عام علماء اور معلوم اور واعظین سے، یعنی اے علماء اور وعظاء، تم مسلمانوں کو خوشخبری دیتے رہو۔ بشر کو باب تفعیل سے لایا گیا یہاں، جس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی خوشخبری یہاں دیتے رہنا چاہیے کہ کوئی واعظ خوشی خبری سے خالی نہ ہو، مگر خیال رہے کہ خوشخبری کے ساتھ ڈرانا بھی ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں کو امید اور خوف رہے۔ الذی آمنو، اس سے یا تو قرآن پاک پر ایمان لانا مراد ہے، کیونکہ پہلے اس کا ذکر ہوا، یا ساری ایمانی باتوں پر، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس ایک کلمے سے ساری ایمانیت کا ذکر ہو گیا۔ یہاں تا قیامت ہر جگہ کے مومن مراد ہیں۔ حضور ان سب کے بشیر ہیں، بلا واسطہ یا بالواسطہ، اگرچہ فرشتے، جنات، انسان سب مومن ہیں، مگر یہاں صرف انسان مومن مراد ہیں، کیونکہ جنت صرف انسان اور مومنوں کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ احقاف میں مذکور ہے۔ تمام ایمانیت، توحید، فرشتوں وغیرہ کا ماننا ایمان کا قالب یا ڈھانچہ، حضور کو ماننا ایمان کا قلب و روح ہے۔ شیطان توحید و تمام غیب کی چیزوں کو مانتا تھا، صرف نبی کا منکر تھا، مومن نہ ہوا۔ فلا وربک لا یؤمنون، ایمان کو عمل سے اس لیے مقدم کیا گیا کہ ایمان سارے نیک اعمال کی اصل ہے۔ کافروں کو کوئی نیک عمل قابل ثواب نہیں، نیز جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ نیک اعمال وہ بسا اوقات ضروری نہیں رہے۔ جو شخص ایمان لاتے ہی مر جائے وہ یقیناً جنتی ہے، حالانکہ اس سے نیک کام کوئی بھی نہ کیا۔ بدکار مسلمان بھی آخرکار جنت میں ضرور پہنچے گا، مگر بے ایمان جنت سے بالکل محروم رہے گا۔ وعامل الصالحات، ایمان کے بعد نیک عمل کا اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ ایمان بنیاد ہے، اعمال عمارت ہے، فقط بنیاد سے مکان نہیں بنا جاتا۔ بغیر عمل جنت کو طلب کرنا حماقت ہوگی۔ نیز ایمان نور ہے اور عمل اس کی زیادتی، جس کے برکت سے مسلمان کا ظاہر و باطن چمک جاتا ہے۔ نیز جنت کے راستے میں 100 خندقیں ہیں، اور یہ اعمال وہ سواری ہے جن سے یہ خندق آسانی سے طے ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہے کہ خود ایمان کے جاتے رہنے کا ہر وقت اندیشہ ہے۔ یہ اعمال ایمان کی روک تھام ہے۔ الصالحات جمع صالحات کی ہے، جس کے معنی ہے نیک کام، اور جو جائز کام بھی رضائے الہی کے لیے کیا جائے وہ صالح ہے۔ اس میں عبادت، معاملات وغیرہ سبھی داخل ہوں گے۔ چونکہ ہر شخص سارے نیک کام نہیں کر سکتا، فقیر سے زکوٰۃ اور کمزور سے حج کا ناممکن ہے، اس لیے یہاں طاقت کے مطابق اعمال مراد ہیں۔ ان لہم جنات، لہم کے مقابلے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومن کے لیے ہے۔ جناتن جمع جنت کی ہے، جس کے معنی ہے گھنا باغ، چونکہ گھنے باغ میں زمین درختوں سے
چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت میں اگرچہ اور بھی صدہا نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت ان سب میں اصل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے۔ جنت کے 8 طبق ہیں: جنت الفردوس، جنت العدن، جنت المأویٰ، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین، جنت النعیم۔ تفسیر عزیزی میں ان کے ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا۔ چونکہ سارے مسلمان کے لیے ساری جنتیں ہیں، اس لیے آیت کا مطالبہ یہ ہوا کہ جنت مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسے کہ ریل میں تھوڑے تھرڈ، سیکنڈ وغیرہ کے درجے ہوتے ہیں، اور سب مسافر کے لیے ہی ہیں، لیکن جتنا روپیہ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی درجہ ملے گا۔ یعنی دنیا کے بھی اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طریقے کی توقع، جس طریقے کی تیاری کریں گے، جس طریقے کا دنیا کے اندر مال و زر جمع کریں گے، جیسی اپنی اوقات بنائیں گے، جیسا اپنا اعمال بنائیں گے، جیسا اپنا درجہ بنائیں گے، اس طریقے سے ہم کو دنیا کے اندر بھی درجات مقرر کیے جاتے ہیں۔ فرسٹ کلاس کا اگر چاہیں گے تو آپ کی ویسی اوقات، ویسا آپ کے اندر جو ہے قابلیت چاہیے، ویسے جو ہے آپ کے اندر پیسوں خرچ کرنے کی جو ہے طاقت چاہیے، ویسے آپ کو درجہ ملیں گے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر جس طریقے سے نیک اعمال ہم جمع کریں گے، ان اعمالوں کے ذریعے ہی جنت کے اندر کے جو درجات ہیں، جو جنتیں بنائی گئی ہیں، جو طبقات بنائے گئے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے طبقات میں ہم اللہ رب العزت ہم کو داخل فرمائیں گے۔ تمام ایمانیت، توحید، فرشتوں وغیرہ کا ماننا، ایمان کا قلب یا ڈھانچہ، حضور کو ماننا، یہ جو ہے یہ اصل چیزیں یہاں پر بتا دی گئی ہیں۔ چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں، اس لیے ان کو ان کے درجات کے مطابق دیا جائے گا۔ تجری من تحتها الانہار، یہ ان باغوں کی صفت ہے چونکہ باغوں کے سرسبزی پانی سے ہی ہوتی ہے، اور جس باغ میں نہریں جاری ہیں وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ الانہار نہروں کی جمع ہے، جس کے معنی ہے چیرنا، چونکہ زمین کو چیر کر دریا میں سے پانی لایا جاتا ہے، اس لیے اسے نہر کہتے ہیں۔ جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی آئے گا اور ان باغوں میں ہوتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ نہ تو بالکل نالی کی طرح تنگ ہوگی اور نہ دریا کی طرح فراہ ہوگی، اور نہ ٹیڑھی بل کھائی ہوئی، بلکہ نہایت سیدھی اور درمیانی فراغ۔ اس لیے ان نہروں کو کہا گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں انہار سے صرف پانی کی نہریں مراد ہیں، کیونکہ باغ کی سرسبزی صرف پانی سے ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نہریں ہر طبقے میں ہوں گی اس لیے ان کو جمع لایا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کی نہریں ہیں: پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شراباً طہورا کی، کیونکہ یہ مومنین کے پینے کے لیے ہوں گی، اور وہاں کے سرسبز
قدرتی ہوں گے۔ اگر جنت کے باغوں کی سبزی اس پانی سے ہوتی تو وہاں ہر وقت پانی نہ رہتا، کیونکہ اس سے درخت گل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ اس پانی سے درخت گلیں گے نہ اس کے بغیر سوکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں میں ان دودھ اور شہد وغیرہ کا مزہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی درخت کے دودھ اور شہد سے پرورش کی جائے تو اس کی پھلوں میں لذت اور شیرینی بڑھ جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی، کلما رزقوا، اس سے مطلب یہ نہیں کہ جنتیوں کے پاس رزق ہر وقت نہ ہوگا اور کبھی دیا جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہاں کا پھل ہر وقت موجود ہوگا، لیکن ان کا کھانا وقتاً فوقتاً خواہش کے مطابق ہوگا۔ خیال رہے کہ جنت میں پھل ہوں گے، غلہ نہ ہوگا، اس لیے وہاں باغات ہیں، کھیت نہیں، کیونکہ غذا بقا زندگی کے لیے ہوتی ہے اور پھل صرف لذت کے لیے۔ وہاں بھوک پیاس نہیں، وہاں کی زندگی غذا کی محتاج نہیں، صرف لذت کے لیے پھل کھائے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جو رزق ہم کھانا جو کچھ کھاتے ہیں وہ کائے کے لیے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ اگر نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن وہاں پر ویسا نہیں ہے۔ جو بھی غذا ہے وہاں زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے، وہاں کی جو غذا پھل فروٹ جو بھی ہیں وہ کائے کے لیے ہیں؟ لذت پانے کے لیے۔ یعنی جنت کی ہر نعمت کائے کے لیے ہے؟ لذت کے لیے، خوشیوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت مومنین، صالحین، شہداء کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے میوے اور جنتیں بنائیں، جو کہ اللہ رب العزت اپنے صالحین بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مومنین، مسلمان، اہل امت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صالحین، صادقین، علماء، صلحاء کے اندر ہمارا حصہ مقرر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔